سارا دو یہ تھلے تار ہے کوئی چیز ہے بندہ سا بس بس سکون رہے بآواز بلند صلوات جتنے قدم چل کے آون تشریف لے آئے ہیں اللہ رب العزت آپ کا ایک ایک قدم عبادت میں شمار فرمائے اور سب سے پہلے ایک دفعہ اکٹھی آپ مومنین نے جس جس طرح کی دعائیں بندہ نہ چیز کے ذمہ لگائیں اللہ آپ سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے پروفیسر سید عاصم رضا وجہ نہیں لکھی تو جو بھی ان کی حوائج ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے سید غلام رضا جن کی قبر مبارک اسی دربار شاہ مردان کے نام سے منسوب ہے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے ڈاکٹر صفدر اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے نادر علی کے والد محترم اللہ انہیں شفاء کامل عاجل عنایت فرمائے اور انہیں تبادلہ اور ان کا عزت والا روزگار اللہ عنایت فرمائے عاصم رضا اللہ انہیں صحت و سلامتی اور ترقی نصیب فرمائے ایک مومنہ پریشان ہے بیمار کربلا کی مصیبتوں کا صدقہ اللہ پریشانیاں دور فرمائے ایک مومنہ اس کا بیٹا بیمار ہے اللہ صحت کامل عاجل عنایت فرمائے سید عظمت عباس والدہ مریض ہیں جناب رباب کی خالی آگوش کا واسطہ اللہ صحت کامل عاجل عنایت فرمائے مظہر عباس اللہ صحت کامل عاجل عنایت فرمائے ظفر اقبال اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے رزق کثیر عنایت فرمائے سید خضر عباس اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے اس کے علاوہ مومنین مومنات دنیا کے خطے خطے میں جو مومن و مومنہ بے اولاد ہیں جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی خالی آگوش کا واسطہ اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے ظفر بھائی کی ہمشیرہ مریض ہیں کربلا والوں کی عظمتوں کا صدقہ اللہ صحت کامل عاجل عنایت فرمائے اور ایک مخصوص دعا اس عشر محرم میں اس بارگاہ کے اندر ہماری جن ماؤں بہنوں نے دوستوں نے بھائیوں نے انتظامی امور سنبھالے یہ آپ نے خدمت کی ہے مولا کے عزاداروں کی آنے والے چونکہ ہم تشیع کا یہ عقیدہ ہے اس درس میں جو آتا ہے وہ ہمارا مہمان ہوتا ہی نہیں وہ مہمان ہے میرے کریم حسین کا تو آپ نے ان کی خدمت کی ہے لہٰذا اس کا اجر مولا امام مظلوم کربلا ہماری یہ مائیں بہنیں بھائی جنہوں نے سیکیورٹی کے انتظامات سنبھالے اور پنجاب پولیس کے جو احباب باہر تشریف فرما ہے ہم ان کا دل سے شکر گزار ہیں یہ بھی پاکستان میں خطے خطے میں یہ اپنی ذمہ داری انجام دیتے ہیں اللہ ان کو بھی سلامت رکھے اور اپنے جو جوان جنہوں نے سیکیورٹی نیاز اہتمام لنگر یہ سب کچھ انتظام سنبھالے اور جن مومنین نے اس میں مالی حصہ ڈالا یا جس طرح سے جو مومن تعاون کر سکا اللہ آپ کے گھروں کو آباد فرمائے آپ کو رزق کثیر عنایت فرمائے رزق میں وسعت عنایت فرمائے اور اللہ اس علاقے کے مومنین کو ترقی وقار عزت اور اپنے قمر شاہ جی کو اتنے اسباب عطا کریں تاکہ وہ یہ بڑی سی بارگاہ بنا کے عام مومنین کے لیے اچھے سے تبلیغ اور مجالس کا سلسلہ برقرار رکھا جا سکے اللہ ان کے لیے ایسے اسباب پیدا ہوں ایسے حالات پیدا ہوں آپ مومنین کو ان کا ساتھ دینے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ یہ بارگاہ کا حجم اس کا بڑا کیا جائے چونکہ ماشاءاللہ میں نے محسوس کیا ہے مومنین جو ہیں وہ اس میں سماتے نہیں ہیں یہ ولولہ ہے حسین کی مجلس کا سننے کے لیے مومنین آتے ہیں تو ایسے اسباب پیدا ہوں کہ یہ بارگاہ کھلی کی جائے صلوات پڑھی گا بلند آواز سے اچھا جو میرے پاس تھی وہ تو کمپلیٹ ہو گئی ہیں اس کے علاوہ مجھے چونکہ زبانی یاد نہیں رہتا تو جو دعائیں ماؤں بہنوں نے آپ مومنین نے ذمہ لگائی ہیں اللہ رب العزت آپ کی وہ ساری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اپنی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ایک بلند صلوات عنایت فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائل
ولا يحصين أماءه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التكوية والنكابة النكوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق والداعي إلى صدق المطلق کلمت اللہ و امان اللہ و حجت اللہ القائم بامر اللہ. بندے ادھر دیکھ رہے ہیں، پریشانی ختم کرنے والی صلوات انہیں تھا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ و باللہ فزت برب الکعبہ صلوات. اجازت ہے میں یہ دعائیں منگوا دوں؟ چونکہ آخری دن ہے، مومنین کی خواہش ہوتی ہے. اور میں ذرا تھوڑا سا آپ کو دعا کا بتا دوں، یہ دعا کو اہمیت سے مانگا کریں. آج میں نے کوئی خطابت نہیں منوانی، نہ کوئی مجلس منوانی ہے، بس چند معروضات آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے دو جملے مصائب، بات ختم. باقی کوئی غلطی گستاخی اگر ہم سے ہو گئی ہو تو آپ سے معذرت چاہیں گے. کوئی جوش خطابت میں، کوئی فن خطابت میں کوئی جملہ ایسا ناگوار گزرا ہو تو اس کی معذرت چاہوں گا. یہ جو دعا ہوتی ہے نا، دعا، اس کو کہا گیا مومن کا ہتھیار. الدعاء سلاح المومن. مولا فرماتے ہیں جو دعا ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے. ہتھیار سے بندہ کرتا ہے اپنا استعمال، اپنا بچاؤ. اور جس دعا کے جواب میں 40 مومنین آمین کہہ دیں وہ جواب رد نہیں ہوتی، رد نہیں ہوتی. آپ ابھی آگے دیکھیں قرآن میں دعائیں مانگی ہیں کہ نہیں؟ رب حب لی من لدنک ولیہ یرثنی من یرث آل یعقوب. پروردگارہ میں دعا مانگتا ہوں مجھے وارث عطا کر ہر نبی. اچھا پھر یہ ایک سوال بڑا عجیب ہے، آپ نے سنا یہ اپنے لیے دعا نہ مانگے. کیوں نہ مانگے بھئی اپنے لیے دعا؟ نبیوں نے قرآن میں اپنے لیے دعائیں مانگی ہیں. ابھی حضرت زکریا کی دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. حضرت موسیٰ نے دعا نہیں مانگی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وہ کسی اور کے لیے دعا مانگ رہے تھے. عجیب نظریات بنائے ہوئے لوگوں نے. بھئی اپنے لیے دعا مانگو، نام لے کے مانگو. اگر نبی مانگ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں مانگ سکتے؟ نظریہ ختم کر دیں. دعا نام لے کے مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، مومن بھائی کے لیے بھی مانگے. قرآن سے دلیل دے دی کافی ہوتی ہے. ایک آیت ہو یا 10 بات تو ایک ہی ہے. بات سمجھ رہے میری؟ پھر اگر پریشان نہیں تو ایک صلوات عنایت فرما دیجیے. اور دعا تقدیر بدل دیتی ہے. آپ کی دعا لکھی ہوئی تقدیر بدل دیتی ہے. کوشش کیا کریں 2 چیزوں کی عادت ڈالیں، ایک صدقہ ایک دعا. ایک صدقہ ایک دعا. صدقے کے بارے میں جو بندہ نا چیز نے پڑھا ہے، آپ نے نیت کی آج کہ میں نا صدقہ دوں، رات کو آپ نے نیت کی، ابھی دیا نہیں ہے، ثواب یہیں سے شروع ہو جائے گا. دیا نہیں ہے، ثواب یہیں سے شروع ہو جائے گا. جب دے دیں گے تو ثواب میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن اللہ کتنا کریم ہے، گناہ کا سوچیں گناہ نہیں لکھتا، گناہ کر لیں تب بھی نہیں لکھتا. 7 گھنٹے تک مہلت دیتا رہتا ہے، شاید میرا بندہ اب پلٹ آئے، شاید میرا بندہ اب پلٹ آئے. تو وہ خدا جو آپ کی بخشش کے بہانے تلاش کر رہا ہے، اس نے اس وجود کو جہنم میں ڈالنے کے لیے خلق نہیں کیا. یہ وجود بڑا قیمتی ہے، اس کی قیمت کو سمجھیں. آپ بہت قیمتی ہیں، خدا کی قسم بہت قیمتی ہیں. آپ کی جو قیمت رسول خدا نے لگائی ہے بتاؤ. رسول خدا فرماتے ہیں اے انسان یاد رکھنا تیرے وجود کی کم از کم قیمت جنت ہے،
اس سے گھاٹے پہ اس کا سودا نہ کرنا، اسے گھاٹے پہ سودا نہ کرنا اس کا. یہ کم از کم قیمت کس نے لگائی ہے؟ خدا قسم ہم دیکھتے نہیں ہیں. انسان کی قیمت پتہ کتنی ہے؟ اللہ نے بہت ساری مخلوقات خلق کی، فرشتے، جن، ملائکہ، انسان، اشیاء، نباتات، جمادات، پھر سمندری مخلوقات، پھر یہ خشکی کی مخلوقات. ان جانداروں میں ایک مخلوق ہے انسان. کبھی قرآن سے پوچھو نا ان میں سب سے افضل کون ہے؟ پوچھو تو صحیح کبھی قرآن سے. میں آج آپ کی قیمت پڑھنے لگا ہوں. بس آپ کی کیا قیمت ہے؟ یہ جو آپ یہاں آئے ہیں آپ کا معیار کیا ہے؟ اللہ نے کسی مخلوق کو خلق کرنے کے بعد فخر نہیں کیا. اب پورے قرآن میں میرا چیلنج ہے، مطالعہ کر کے دیکھیں. اللہ نے کہا جی ہم نے اسے خلق کیا، لیکن جب یہ خوبصورت شکل بنا دی تو کہہ دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے تجھے سب سے خوبصورت بنایا. حاضری میں منگواؤں گا یہ دعائیں آخر میں انشاءاللہ منگوا کے اٹھوں گا، ایسے نہیں اٹھوں گا. میں نے تجھے سب سے خوبصورت بنایا. یہاں پہ ایک سوال ہے، اتنی مخلوقات، فرشتے، خدا کی قسم 11 گھنٹے کا سفر کر کے آپ تک پہنچا ہوں. او کرتارپور شکرگڑھ پڑھ کے آیا ہوں رات میں. بنا دیا آپ کو. یہ کم خوبصورتی نہیں ہے. ادھر 2 بچے کوئی کام کرے نا اچھا، بچوں میں آپ نے دیکھا جو بچوں والے ہیں جانتے ہیں، اگر بچے کوئی اچھا کام کرے نا، کام کرنے کے بعد شام کو بچے کہتے ہیں ہم اپنے بابا کو دکھائیں گے. مطلب کوئی ایسا کوئی اچھا کام کیا ہو تو آپ کو بھی لگے کہ بہت پیارا ہے. تو 2-3 بچے مل جائیں نا تو کہیں گے بیٹے کس نے کیا؟ ہم نے کیا. یعنی وہ ہم کہہ کے اپنی بڑھوتری بتا رہے ہیں، اپنی عزت بتا رہے ہیں. تو فخر سے بنتا ہم اس وقت کہتا ہے جب بڑا کام کیا ہو. اللہ نے بھی تو یہی فرمایا ہم نے تمہیں خوبصورت بنایا. اللہ اکبر. ہم نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہا کہ شکل و صورت کا جو سب سے خوبصورت سانچہ تھا نا میں نے تمہیں اس میں رکھا. اللہ اکبر. آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ کی. میں نے اس میں رکھا. اچھا یہاں پہ میں رک گیا. میں نے کہا پروردگار عزت تو بڑی دے دی، بڑی عزت دی کہ اتنی مخلوقات، کسی کا فخر نہیں کیا. ہماری بات ہے کہہ دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جو خوبصورت ڈھانچہ تھا اس میں تجھے بنایا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، جتنی عزت اللہ نے دے دی ہے کافی نہیں تھی؟ خدا کی قسم قرآن آگے بڑھا. ہائے ہائے فخر کیا کرو شیعو، اپنی قیمت کو سمجھو، آپ کے وجود کی قیمت ہے کیا. قرآن آگے بڑھا. سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 جا کے مطالعہ کریے گا. یہ جو مولوی آیتیں پڑھتے ہیں نا جا کے چیک کیا کرو اس نے غلط پڑھی ہے یا صحیح پڑھی ہے، ترجمہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ. حد کر دی. کہا میں نے تجھے خوبصورت بنانے کے بعد چھوڑ نہیں دیا. اب جو بندے نہیں بولے ان سے بڑا سمندر میرے سینے میں نہیں ہے. شیعو تمہاری عظمت پڑھ رہا ہوں. کہا عزت دینے کے بعد میں نے تجھے خوبصورت بنانے کے بعد تنہا نہیں چھوڑا، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب تیرے لیے بنایا. سب کچھ تیرے لیے. شیعو کوئی کسر رہ گئی ہے؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، حدیث نہیں پڑھ رہا. ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. مسخر کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو کسی بندے کے اختیار میں دے دینا. کہا میں نے زمین و آسمان تیرے اختیار میں دے دیے. دیے ہیں تو بندے اوپر گئے ہیں نا. اچھا خدا کا کرشمہ دیکھیں، زمین و آسمان اختیار میں دیے ہیں لیکن ستارہ کسی کے اختیار میں نہیں دیا، چونکہ ایک ہی گھر ہے جہاں ستارہ اترا تھا. ہائے اس کا اختیار میں دیا کہ یہ اختیار میرے ہاتھ میں ہے. سوال، خوبصورت بنایا، بنا دیا، پھر کہہ دیا زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، جو نظر آ رہا ہے یا جو نظر نہیں آ رہا، اس کی ساری نعمتیں میں نے تیرے لیے بنائی. یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے. عزت بھی دے دی، سب کچھ اختیار میں بھی دے دیا، اب اللہ کو الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی میرا سجدہ کر. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسانوں اور جنوں کو بنایا اپنی عبادت کے لیے. میں کہتا ہوں اگر سجدے کا تقاضا اللہ نہ بھی کرتا
یہ دو عزتیں کافی تھی کہ اسے سجدہ کیا جاتا، یہی کافی تھی، اسے سجدہ کیا جاتا۔ ایک دفعہ آپ جھک کے دیکھیں پھر دیتا کیا ہے یہ بندے کو میں نہیں پتا ہوتا۔ جب بندوں سے مانگیں گے تو بندے سے مانگنا پڑے گا، جب اللہ سے مانگیں گے تو بندوں سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ کوشش کریں توکل بر خدا پیدا ہو، توکل بر خدا، خدا پہ اپنے معاملات کو سپرد کیا کریں۔ پروردگارہ میں یہ معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں، میرے حق میں جو بہتر ہے اسے بنا کے فیصلہ کر دینا۔ ہم اپنے فیصلے خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ دو قسم کے گھر ہیں، ایک آپ کا گھر ہے، ایک اللہ کا گھر ہے۔ ایک آپ کا گھر ہے، ایک اللہ کا گھر ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اللہ نے اپنا گھر آپ کے قبضے میں دے رکھا ہے، آپ کا گھر اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ آپ کے گھر کا نام ہے جنت، اللہ کے قبضے میں۔ اپنے گھر کا نام ہے حرم الہی، دل آپ کے قبضے میں۔ دل آپ کو دے دیا، آپ کے سپرد کر دیا۔ آپ کا گھر اپنے قبضے میں لے لیا، فیصلہ تمہیں دے دیا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے گھر کو تیرے لیے محفوظ رکھوں، میرے گھر میں شیطان کو جگہ نہ دینا۔ اگر تو چاہتا ہے میرے گھر میں جو جنت ہے کسی کو قبضہ نہ دوں، تو بس اس کے بھی پھر کسی اور کو ملکیت نہ دینا، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ اپنے معاملات خدا سے ٹھیک کر لیں، خدا کی قسم سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس محرم کے آخر میں اپنے کربلا کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ساری پر کچھ بندے سو رہے ہیں، ایسی صلوات پڑھیں کہ سب کی نیند جو ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ لاؤ ساری دے دو، ساری دے دو۔ ایک اور صلوات پڑھیے گا بلند آواز۔ کوشش کیا کرو خدا پہ انحصار کیا کرو۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی، یہ حدیث ممبر پہ بہت پڑھی جاتی ہے، بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ مولا علی کی شہادت کا جملہ، بسم اللہ و باللہ فزتو برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم علی کامیاب جا رہا ہے۔ بہت توجہ، میرا دل ہے تھوڑا سا اس حدیث کے ذرا نکات کو کھولا جائے۔ اس میں اصل میں مولا بیان کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں تک یہ حدیث ممبروں میں پڑھی جاتی ہے، بس آگے کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا ہے۔ مزاج تھوڑا کامیابی کو کھول لیں، کس کامیابی سے مراد ہے کیا؟ انشاءاللہ کامیابی کھلے گی، دل بھی ولایہ علی کے نشے سے بولے گا۔ بلند ترین صلوات عنایت فرما دیجئے گا۔ بہت توجہ، مولا فرماتے کعبہ کے رب کی قسم علی اس دنیا سے کامیاب جا رہا ہے۔ میں نے کہا مولا مجھے بات سمجھ نہیں ہے، اس کامیابی سے مراد کیا ہے؟ مولا فرماتے ابھی سمجھاتے ہیں۔ بندے کا دنیا میں 4 قسم کے لوگوں سے تعلق ہوتا ہے۔ آپ جب زندگی گزار رہے ہیں، بہت توجہ چاہوں گا، 4 قسم کے لوگوں سے آپ کا تعلق ہے۔ یا آپ جس بندے سے ملاقات کر رہے ہیں وہ آپ کا دوست ہوگا، وہ آپ کا رشتہ دار ہوگا، وہ دشمن ہوگا یا منافق ہوگا۔ شیعو 2 اور 2 4 کی طرح اگر حدیث سمجھنا ہے تو سیدہ کی عطا ہی نہیں ہے۔ حیدری 2 اور 2 4 کی طرح جس حدیث کا مطلب لے کے جانا ہے۔ 4 قسم کے بندوں سے آپ کا تعلق ہے۔ ابھی آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہیں، گھر جائیں گے رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں، کوئی الٹے دماغ کا مل گیا دشمن مزاج ہوگا یا منہ پہ تعریف کرے گا اندر سے منا۔ 5ویں بندے سے آپ کا تعلق نہیں ہے۔ ہائے میرے مولا تیری عظمتوں کو سلام۔ 5ویں بندے سے آج سمجھنا ہے مفہوم، جانا نہیں ہے جب تک سمجھنا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں، علی جو دوستوں میں زندگی گزاری اس میں بھی کامیاب ہے، ہائے ہائے ہائے، جو دشمنوں میں گزاری علی ان میں بھی کامیاب ہے، جو رشتہ داروں میں گزاری علی ان میں بھی کامیاب ہے، منافقوں میں بھی کامیاب ہے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ حیدری بات پہنچ گئی؟ ایک بات مکمل ہوگی کہ 4 قسم کے تعلق تھے میرے مولا علی کے، یا دوستوں سے، رشتہ داروں سے، دشمنوں سے، منافقوں سے۔ اب آپ کو ایک ایک کی مثال چاہیے ہوگی تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ چلیں پہلے میں دیتا ہوں دشمنوں سے علی کے تعلقات۔ جب جنگ صفین میدان تھا گرم، قبضہ تھا پہلے ذلیل شام کا،
اس کے سپاہیوں کا توجہ، علی دشمنوں میں کیسے کامیاب ہے. دریا پہ قبضہ ان کا، جناب مالک پریشان، یا علی پیاسے، قبضہ ان کا ہے. القصہ جناب مالک نے مولا کے کہنے پہ قبضہ چھڑایا. جب قبضہ چھڑا لیا، اب میرے شام کے بندے اس کے پاس گئے، کہنے لگے اب پیاسے مر جائیں گے. شیو خدا کی قسم اس سے بڑا سوال میرے دل میں نہیں ہے جو بات سمجھا سکوں. کہتا علی کے جانثاروں کا دریا پہ قبضہ ہو گیا ہے، اب پیاسے مر جائیں گے. پہلے ہم نے انہیں پانی نہیں دیا، اب واضح سی بات ہے علی بھی ہمیں پانی نہیں دے گا. مسکرا کے کہتا ہے بدبختو تم نہیں جانتے وہ علی ہے، تم نہیں جانتے وہ علی ہے. جاؤ تم اپنے جانوروں کو بھی لے جاؤ، وہ تمہیں بھی پانی پلائے گا، جانوروں کو بھی پلائے گا. حیدری علی دشمنوں میں بھی کامیاب. توجہ فرما رہے. آج یہ کامیابی سمجھ نہیں ہے، سمجھ کے جانا ہے کہ علی دشمنوں میں کیسے کامیاب. منافقوں کی بات آئی، بندہ آیا سامنے، بڑے فضائل پڑھ رہا تھا مولا کے بک کے اوپر. جواب میں علی نے ایک ہی جملہ کہا، جو تیری زبان پہ ہے میں اس سے کم ہوں، جو تیرے دل میں ہے علی اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. ہوئے ہوئے ہوئے، یعنی جو تو زبان سے کہہ رہا ہے اس کو تو تسلیم نہیں کر رہا، جو تیرے دل کے اندر ہے وہ تو جانتا ہے علی کیا ہے. علی منافقوں میں بھی کامیاب ہے، رشتہ داروں میں بھی تو ویسے ہی علی کامیاب ہے، اور دوستوں میں کیسے کامیاب ہے. صلوات پڑھیں میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں. شیو آج ایک اور معیار لے کے اٹھ رہے. آپ اللہ کی راہ میں جو دیں گے نا، اللہ آپ کو پلٹائے گا اضافے کے ساتھ. یہ ذہن میں رکھنا. اس کے اوپر مثال، مولا علی رسول خدا نے نماز پڑھی کہ یا علی آج تو ہم آپ کے مہمان بنیں گے، ظہر کی نماز کے بعد آپ کی طرف کھانا کھائیں گے. یا رسول اللہ میری جان آپ پہ قربان، بسم اللہ چلتے ہیں. نماز ختم ہوئی، چل دی، گھر پہنچے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. کہا سیدہ بابا سے بیٹھ کے باتیں کریں، میں ابھی آئی. مولا گئے، مولا نے 2 درہم قرض لیے. قرض لے کے مولا واپس آ رہے تھے تو مقداد ہمسایہ تھا مولا کا، گلی کے چکر کاٹ رہا تھا، بڑا پریشان. مقداد کیا مسئلہ ہے؟ نہیں مولا کوئی گل نہیں، جلدی خوددار تھے بتاتے نہیں تھے. کیا مسئلہ ہے؟ مولا کوئی بات نہیں. کہا مجھے نہیں بتائے گا تو پھر کسے بتائے گا، بتا تو صحیح. کہتا مولا بچے بھوکے ہیں، مجھ سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا. سوال شیو آپ سے علی نے کیا کیا؟ وہ 2 درہم جو قرض لے کے آ رہے تھے، گھر میں سردار انبیاء کی دعوت کرنی ہے، کھانے کا اہتمام کرنا ہے، علی نے 2 درہم دے دیا اسے. مجھے نہیں پتا کون سا بندہ کس خیال میں بیٹھا ہے، علی نے درہم دے دیا اسے. علی چلے گئے گھر ابھی داخل ہوئے تھے، عمدہ قسم کے کھانے دسترخوان پہ سجے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ کہتے ہیں علی کہاں چلے گئے؟ ہم تو کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے. مسکرا کے کہتے ہیں سیدہ یہ کھانے کہاں سے آئے، یہ کھانے کہاں سے آئے، یہ کھانے کہاں سے آئے. جناب سیدہ مسکرا کے کہتے ہیں یا علی وہ جو اللہ کی محبت میں آپ نے 2 درہم مقداد کو دیے ہیں نا، اللہ نے اس کے بدلے میں جنت سے کھانوں کا انتظام کر دیا. حیدری جنت سے کھانوں کا انتظام کر دیا. سوال پیچھے آ جائیں. سوال مولا علی نے جو دیے تھے وہ زیادہ تھے یا جو مولا علی کو ملا وہ زیادہ تھا؟ واقعہ نہیں پڑھنا، سبق لینا ہے. سوال مولا علی نے جو دیے 2 درہم وہ زیادہ تھے یا جو مولا علی کو ملا وہ زیادہ تھا؟ تو فیصلہ ہو گیا جو مولا کو ملا وہ زیادہ تھا. شیعو خدا کی قدرت پہ یقین رکھا کرو، جو مولا علی کو ملا وہ زیادہ تھا. تو فیصلہ کر دیا علی کے اس پاکیزہ عمل نے خلوص نیت کے ساتھ آپ خدا کی بارگاہ میں عطا کریں گے، اللہ بڑھائے گا اضافے کے ساتھ، اللہ پلٹائے گا اضافے کے ساتھ. علی دوستوں میں بھی کامیاب. بندے کے 2 ہی حقوق ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے متعلق یا انسانوں کے متعلق، یا لوگوں کے متعلق یا انسانوں کے متعلق. علی کہتے ہیں تم حقوق اللہ کی بات کرتے ہو علی تب بھی کامیاب ہے، حقوق العباد کی بات کرتے ہو علی تب بھی کامیاب ہے. فرمایا علی اس لیے تیرا سجدہ نہیں کرتا
کہ نہ جنت کا لالچ ہے نہ جہنم کا خوف ہے، بس علی اتنا جانتا ہے تو لائق عبادت ہے، تو لائق عبادت ہے۔ بڑا پیارا جملہ، الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا انت کما احب فاجعلنی کما تحب۔ پروردگارہ مجھ علی کے لیے یہ بہت بڑی عزت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ ہم عزت کس پہ محسوس کرتے ہیں؟ ہم عزت کیا محسوس کرتے ہیں؟ جی ہم یہ ہیں، ہم بٹ صاحب، میں مثال دے رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا، ویسے ہی مثال دے رہا ہوں، ہم فلاں ہیں۔ علی کہہ رہے ہیں اچھا ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، معصوم فرماتے ہیں عزت عاجزی میں ہے، ہم تکبر میں ڈھونڈتے ہیں۔ عزت عاجزی میں ہے، فرمایا مجھ علی کے لیے عزت ہے میں تیرا بندہ ہوں۔ وَكَفَى بِفَخْرٍ أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور مجھ علی کے لیے بہت بڑا فخر ہے تو میرا خدا ہے۔ حد نہیں کر دی، کہا انت کما احب فاجعلنی کما تحب، علی جیسا خدا چاہتا تھا تو ویسا خدا ہے، تو اپنے بندے کو جیسا دیکھنا چاہتا ہے ویسا بنا دے۔ حیدری اپنے بندے کو جیسا دیکھنا چاہتا ہے ویسا بنا دے۔ خدا رائے اہل بیت کی جو پیغامات ہیں زندگی بدل دیتے ہیں، یہ بندے کی زندگی بدل دیتے ہیں، صرف اس میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ عمل کریں جو اسلام کہہ رہا ہے، وہ نہ کریں جو دل کہہ رہا ہے۔ اور خدا کی بارگاہ میں سب سے پاکیزہ ڈگری ہے عبد ہونا۔ تو جو فرما رہے ہیں پاکیزہ ڈگری کیا ہے؟ عبد ہونا۔ چلے آیت معراج کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ فرما رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ اگر منصب پہلے ہوتا تو اللہ کو تو یوں کہنا چاہیے تھا سبحان الذی اسری برسولہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گئی، پہلے عبد کو رکھ کے بتا دیا۔ اور محمد بھی یہی فخر کرتا ہے کہ میں اللہ کا عبد ہوں۔ تو جو فرما رہے آ جائیں نماز کا تشہد پڑھیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، پہلے عبد آیا ہے پھر رسالت آئی ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں پہلے عبد پھر رسالت، تو بتا دیا کہ محمد میرا عبد ہے۔ اسی لیے مباہلہ میں یہی تھا کہ مسئلہ ہوا جب رسول خدا بتاتے رہے، جب یہ آئے ہیں نا سارے اکٹھے ہو گئے، تو رسول خدا کہتے رہے بھئی تمہارا جھگڑا کیا ہے؟ عیسیٰ اللہ کا عبد ہے۔ کہتے ہیں جی نہیں، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ کہا نہیں عبد ہے، کہا نہیں بیٹا ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہتے دلیل یہ ہے چونکہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے، عیسیٰ کا باپ نہیں ہے۔ شیعہ توجہ، عیسیٰ کا باپ نہیں۔ کہا کہ اگر تم کہتے ہو عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عبد نہیں ہے چونکہ اس کا باپ نہیں ہے، تو پھر آدم کے بارے میں کیا خیال ہے جس کی ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے؟ حیدری جس کی ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے۔ جب یہ بات سنی چپ ہو گئے۔ اچھا اس میں بڑی ایک دعوت فکر ہے، چپ ہو گئے۔ جب چپ ہو گئے نا، اب دلیل اس سے بڑی تو تھی نہیں، آگے ان کے پاس جواب بھی نہیں تھا، ہر دھرمی پہ اتر ہے۔ رسول خدا کو اللہ نے پیغام بھیجا محمد اب نہیں مانیں گے، اب نہیں مانیں گے۔ انہیں کہہ دے تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی نساء لاؤ ہم اپنی نساء لاتے ہیں، تم اپنے نفوس لاؤ ہم اپنے نفوس لاتے ہیں۔ تو مباہلہ کی سب سے پہلی پیشکش رسالت مآب نے کی تھی، چونکہ وہ بھی جانتے تھے مباہلہ میں بندے مریں گے، اللہ کا عذاب آتا ہے، تو جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ اس لیے انہوں نے ڈر گئے، وہی ڈر گئے۔ رسول خدا نے کہا اب تو مباہلہ ہوگا، اب چلے گئے۔ کہتے جی ہمیں سوچنے کا موقع دیں۔ ان کا یہ کہنا ہی اس بات کی دلیل تھی کہ محمد مقابلہ جیت چکے ہیں، انہیں اندازہ ہو گیا تھا یہیں سے۔ کہا تم اپنے بیٹے لاؤ۔ اب انہوں نے سوچا، اب یہ پیٹنگ کرنے لگے، میٹنگ ان کی ہوئی، کہنے لگے دیکھتے ہیں محمد لے کے کن کو آتا ہے، محمد اپنے ساتھ لے کے کنہیں آتا ہے۔ جب دیکھا ان کا اس کو فیاضن جو بڑا پادری تھا نا، کہنے لگا، کہتا اگر دیکھو اگر تو محمد اپنوں کو لائے تو پھر اس سے مباہلہ نہ کرنا، جو کہتا ہے مان لینا،
ہاں اگر کسی اور کو لے کے آئے پھر بے دھڑک مبالغہ کرنا ہم جیت جائیں گے. اس کو فیاض ہم دیکھ رہا تھا جب میدان میں 5 ہستیاں وارد ہوئیں. وارد ہونے کا انداز کیسا ہے, داخل ہونے کا طریقہ کار کیسا ہے. آگے آگے محمد اپنے آغوش میں حسین کو اٹھایا ہوا ہے, یہ دائیں انگلی کو حسن نے پکڑا ہوا ہے, پیچھے نقش قدم پہ جناب سیدہ ہیں, ان کے نقش قدم میں مولا علی ہیں. یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا. آگے آگے رسالت کے قدم, رسالت کے قدموں پہ عصمت کے قدم, عصمت کے قدموں پہ امامت کے قدم. اور تجھے ابھی تک عظمت سیدہ سمجھ نہیں آئی, اور نبوت اور امامت کے حجابات کے درمیان جو وجود پروان چڑھے اسے فاطمہ کہتے ہیں. حیدری. آگے دیکھ تو نبوت, پیچھے دیکھ تو امامت. چل کے آ رہی ہیں سیدہ, پہنچی, کہتا بھائی نہیں ہم جزیہ دیں گے, اسلام قبول نہیں کرتے, ہم جزیہ دیں گے. یہاں ایک تاریخ نے بہت بڑا سوال چھوڑ دیا ہے, خدا کی قسم بہت بڑا سوال چھوڑ دیا ہے. سوال کبھی کرے نا علماء سے, انہوں نے مباہلہ میں جا کے کرنا کیا تھا؟ بھائی کسی کام کے لیے جا رہے تھے نا, کرنا کیا تھا انہوں نے؟ کرنا یہ تھا جب رسالت ماں مباہلہ پہ جانے لگے نا, کہا فاطمہ آپ نے بھی جانا ہے, حسن آپ نے بھی, علی آپ نے بھی, حسین آپ نے بھی. کہا بابا میں تو وہاں خاتون ہوں, میں کیا کروں گی؟ کہا فاطمہ تجھے پتہ نہیں میرے بغیر دین نامکمل, تیرے بغیر میں محمد نامکمل. آپ نے جانا ہے. کرنا کیا تھا؟ کہا میں ایک دعا مانگوں گا, اللہ تمہاری آمین کو رد نہیں کرتا تو بس تم آمین کہہ دینا. میں ایک دعا مانگوں گا, بس تم آمین کہہ دینا. اور خود سوچ شیعہ, جس کی ایک آمین کی نوبت نہیں آئی, اگر وہ آمین کہہ دے تو پوری دنیا بدل کے رکھ دیتی ہے. اشرف جلالی اگر اس نے بد دعا کر دی تو تیرا کیا بنے گا؟ حیدری. جس کی ایک آمین کی اتنی طاقت ہے. جو بندے میرے تھوڑا پیچھے چلے جائے پچھلے سال, اس بدبخت بے غیرت انسان کا میں نے جواب دیا, میرا یوٹیوب پہ جواب پڑا ہوا ہے, تقریباً ہے 32 منٹ کا یا 28 منٹ کا. اگر موقع ملے ضرور سنیے گا. جب اسے بھونکا تھا نا جناب سیدہ کو, پچھلے سے پچھلے سال کی بات ہے. جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے؟ ان چیزوں کا پتہ کہ نہیں پتہ؟ اس نے جو مولا علی کی توہین کی, جناب سیدہ کی توہین, اس کا بندہ ہے نا چیز نے جواب دیا تھا. وہ یوٹیوب میرے چینل حیدر علی ترابی کے اوپر پڑا, آپ کو مل جائے گا, ضرور دیکھیے گا. بڑا علمی. اور میں نے کہا تھا جلالی جس دن تک یہ جواب تیرے تک پہنچے گا, تیرے چمچے کڑچے تجھے پہنچا دیں گے, مجھے جواب ضرور دینا, میں انتظار کروں گا. اور جس کی ایک آمین کی اتنی پاور ہو کہ عیسائیوں کا تختہ پلٹ دے, اس کی بد دعا کی کتنی طاقت ہوگی تجھے پتہ ہی نہیں. ایک آمین کہنا تھا. صلوات پڑھیے گا بلند آواز. ایک اور سوال بھی ہے یہاں پہ. ادھر سے آئی تھی لعنت, آئی ہے کہ نہیں آئی؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. کہا مباہلہ میں کوئی بچتا نہیں ہے. جب دیکھا نا, کہا سلمان کیا حالت ہے مدینے کی؟ کہا یا رسول اللہ بڑے بڑے بندے کپڑے ریڈی کر رہے ہیں, سامان ریڈی کر رہے ہیں, ہم بھی چلیں گے, ہم بھی چلیں گے, ہم بھی جائیں گے. کہا آیت کا دائرہ بڑا وسیع ہے. آیت کہتی ہے نفوس کو لے آؤ, بیٹے کو لے آؤ, ابنا کو لے آؤ, جو مرضی چاہتا ہے آ جائے. کہا ایک دفعہ سلمان پھر جا, مدینے میں جا کے یہ ندا بلند کر دے, جو جانا چاہتا ہے بے شک آ جائے, لیکن اس بات کا خیال رکھنا بچ کے وہی آئے گا زندگی میں جس نے جھوٹ نہ بولا ہو. حیدری, بچ کے وہی آئے گا. آج زندگی میں جس نے جھوٹ نہ بولا. اچھا ایک اور سوال بھی ہے. اچھا لعنت جو آئی ہے اب وہ کہاں ہے؟ لعنت تو آگئی, ادھر سے اللہ نے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت. لیکن میں عیسائیوں کو داد دیتا ہوں, ہیں بڑے سیانے, انہوں نے مباہلہ سے انکار کر کے وہی لعنت آسمان پہ روک لی. ہوئے ہوئے ہوئے, یہ کہاں سلام الفا, وہی لعنت. اب دیکھیں نا, جو جھوٹا ہوتا مباہلہ ہوتا تو لعنت برس پڑتی. انہوں نے کہا جی ہم معذرت کرتے ہیں, ہم مباہلہ نہیں کرتے, ہم آپ سے جنگ نہیں کر سکتے, آپ کے افرادی قوت موجود ہے, آپ کی تعداد بہت زیادہ ہے, ہم سے غلطی ہوگی, ہاں ہم آپ کو جزیہ دیتے ہیں.
تو اسلام کا پیغام یہی تھا، یا اسلام یا جزیہ، زبردستی نہیں. جزیہ پہ وہ بچ گئے، لعنت آئی یہاں پہ رک گئی. سوال یہ ہے اب وہ لعنت تلاش کسے کر رہی ہے؟ اللہ اکبر. اب وہ لعنت جو رک گئی ہے وہ تلاش کسے کر رہی ہے؟ وہ کس کو ڈھونڈ رہی ہے؟ اس لعنت نے ہمیں معیار دے دیا. اب اللہ جو ایک لعنت ایک دفعہ بھیج دیتا ہے اسے واپس نہیں میرتا، اسے اس بندے تک پہنچا کے چھوڑے گا. اب وہ لعنت فضا میں کھڑی اٹک رہی ہے، آخری بندے پریشانی سے میری طرف دیکھ رہے ہیں، آخری بالکل لعنت فضا میں اٹکی ہوئی ہے. اب وہ دیکھ رہی ہے کون ہے جو ان 5 کے مقابلے میں آتا ہے، کون ہے جو ان 5 کے مقابلے میں آتا ہے. بس جو بھی ان 5 میں سے کسی ایک کے مقابلے میں چاہے میدان میں آئے چاہے دربار میں آئے، یہ لعنت اس پہ برسے گی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں کیا پڑھ گیا؟ اس سے زیادہ نہیں میں کھول سکتا. جواب دیں سارے مل کے. کتنے گئی؟ بس ڈھونڈ رہی ہے کہ ان 5 کے مقابلے میں کوئی آئے، یا ان 5 میں سے کسی ایک کے مقابلے میں آئے، چاہے میدان میں آئے چاہے دربار میں آئے، یہ لعنت برسے گی. اچھا اس پہ بڑے سوالات. اگلا سوال یہ ہے، یہ جو نساء لفظ ہوتا ہے نا، نساء، اس کے 3 مطلب ہیں. ایک اس کا مطلب ہے بیٹی، ایک اس کا مطلب ہے ماں، ایک اس کا مطلب ہے بیوی. تینوں معنی باقاعدہ موجود ہیں عربی کے اندر، ماں، بیٹی، بیوی. سوال اتنا سا ہے کہ جب یہ آیت آئی، ماں تو تھی نہیں رسالت ماں کی، ہاں بیوی بھی تھی بیٹی بھی تھی. میں نے کہا پروردگارا جھگڑا ہو جاتا ختم، رسالت ماں کو بیٹی کو بھی لے جاتے بیوی کو بھی لے جاتے، لوگ جھگڑا نہ کرتے، اعتراض نہ ہوتا. کہا تجھے سمجھ نہیں آئے گی. سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بات سمجھ آ رہی؟ بھئی ماں تو تھی نہیں رسالت محمد صلی اللہ، نہ جناب فاطمہ اور نہ جناب آمنہ، تو پیچھے بیٹی بھی تھی بیوی بھی تھی، دونوں کو لے جاتے. آیت کا دائرہ بھی وسیع تھا تو جھگڑا نہ ہوتا. پروردگار ہمیں جھگڑنا نہ پڑتا، ہمیں جواب دینے پڑتے ہیں، دلیلیں دینی پڑتی ہیں، پھر کہتے ہیں جی قرآن سے ثابت کرو. سوال یہ ہے کہ اب اس آیت میں یہاں نساء مراد بیٹی ہوگا یا مراد بیوی ہوگا؟ اس کا جواب چاہیے. اور یہ سوال ہوتا ہے آپ پہ کہ یعنی بیٹی مراد ہے یا بیوی؟ ہم قرآن سے ثابت کریں گے یہاں بیٹی مراد ہے بیوی نہیں، بیٹی مراد ہے بیوی نہیں. جاؤ حضرت موسیٰ کا قصہ جگہ جگہ پہ موجود ہے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. اس وقت کو یاد کرو جب فرعون کے سپاہی تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ کر دیتے تھے. قرآن نے ابناء کے مقابلے میں انساء، نساء کا ابناء کے مقابلے میں آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جب لفظ نساء ابناء کے مقابلے میں تو مانا بیٹی ہوتا ہے بیوی نہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ کس انداز میں گئیں جناب فاطمہ؟ کس انداز میں گئیں جناب فاطمہ؟ مباہلہ کے اندر. بس مریم اور فاطمہ میں ایک ہی فرق ہے. مریم اور فاطمہ میں ایک ہی فرق ہے. جب مریم اپنے بیٹے کو لے کے قبیلے والوں کی طرف آئی نا تو لوگ کہنے لگے یہ مریم دے تو نے کیا کیا، تیرا باپ بھی ایسا نہ تھا، تیری ماں ایسی نہ تھی. کافا اشارت الیہ، بچے سے پوچھ لو، بچے سے پوچھ لو. کہتے اس بچے سے ہم کیا بات کریں جو بھی آغوش میں ہے، یہ تو ہمیں جواب نہیں دے سکتا. کہا حضرت عیسیٰ بولنے لگے، اللہ کی قدرت سے بولے، انی عبداللہ واتیہ الکتابہ، میں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دے کر بھیجا. لیکن حضرت عیسیٰ کے یہ جملے ماں کی عصمت پہ دلیل بن گئے. حضرت عیسیٰ کے یہ جملے ماں کی عصمت پہ دلیل بن گئے. مریم بھی بتول ہے، فاطمہ بھی بتول ہے. فرق صرف اتنا ہے، مریم اپنی عصمت کے ثبوت کے لیے بیٹے کی گواہی کی محتاج تھی. فاطمہ تیری عظمت کے کیا کہنے، تو سردار انبیاء کے مشن رسالت کی صداقت پر گواہ بن کے مباہلہ میں جا رہی ہے. اسی لیے ایک دن رسول خدا نے کہا یا علی، اللہ نے آپ کو 3 عزتیں ایسی دی ہیں، مجھ محمد کو بھی ایسی نہیں دی. پہلا، اللہ نے اپنا نام علی آپ کو دیا. اللہ نے
کعبہ کے گھر جیسے گھر میں ولادت فقط آپ کی ہوئی، فاطمہ جیسی بطول سوچا اللہ نے آپ کو دی، اس طرح مجھ محمد کو بھی نہیں دی۔ میں نے کہا پروردگارہ بطول ایک اور بھی ہے، کہا قرآن میں موجود ہے، لیکن وہ ایک نبی کی ماں ہے، نبی کی زوجہ نہیں، نبی کی ماں ہے، نبی کی زوجہ نہیں۔ اب چونکہ مریم کو بطول کی ڈگری دے چکا تھا، اب اگر اللہ مریم کی کبھی شادی کرتا یا کسی نبی سے کرتا یا کسی ولی سے کرتا، کل کہ وہ نبی یا ولی میدان معاشر میں سینہ چوڑا کر کے علی کے سامنے کہہ دیتا علی کون سی بڑی بات ہے، تیری زوجہ بھی بطول ہے، میری زوجہ بھی بطول ہے۔ اللہ نے فرمایا مریم کماری چھوڑ دوں گا، علی کی ہمسری برداشت۔ اللہ اکبر۔ ایام محرم میں یوں کہا کرتا ہوں آسان محرم گزر گیا، اللہ اکبر، آسان محرم گزر گیا، مشکل محرم شروع ہو گیا۔ یا یوں کہوں کہ جو کربلا کے میدان میں سو گئے ان کی شہادت آسان تھی، جن کی شہادت کا اب وقت جاری ہے ان کی شہادت مشکل تھی۔ لفظ بدلتا ہوں، جو کربلا میں شہید ہوئے وہ ایک دفعہ ہوئے، اب جو شہید ہوں گے کئی دفعہ ہوئے۔ میں نے مصحف پڑھ دیا، اب جو شہید ہوں گے وہ ایک دفعہ نہیں ہوں گے، پتہ نہیں کتنی دفعہ شہید ہوں گے، کتنی دفعہ شہید ہوں گے۔ یہی جس دن میں آپ بیٹھے ہیں نا، 2 راتیں گزری ہیں اس سے پہلے۔ ایک رات کا نام تھا شب عاشور، ایک رات کا نام تھا شام غریبہ۔ فرق بڑا دونوں میں۔ شب عاشور میں اصغر کی ماں کو اختیار تھا جیسے مرضی اصغر سے پیار کرے، شام غریبہ کو جلتے ہوئے جھولے کی لکڑیوں کو تلاش کر کے اصغر کو ڈھونڈے گی۔ شب عاشور سکینہ کو اختیار تھا جیسے مرضی چاہے بابا سے پیار کرے، لیکن شام غریبہ پہرے پہ علی کی بیٹی ہے۔ شب عاشور جناب زینب کو یقین تھا میرے پردے کا رکھوالا عباس موجود ہے۔ الحافظ والحفیظ کی شام غریبہ صدائیں بلند کرتی رہی۔ 11 محرم کا دن آیا، ایک جناب زینب عالیہ نے مدینہ سے سفر کیا تھا، ایک سفر کرنے لگی۔ آج 11 محرم کا دن، فرق بتاؤں کتنے؟ جب 11 محرم کو علی کی بیٹی سواری پہ سوار ہونے کے لیے آئی تھی نا، کوئی کہتا تھا آقا زادی میرے ہاتھوں پہ اپنے قدم رکھیں اور میرے کاندھوں پہ اپنے قدم رکھیں، کہا پھوپھی اماں آپ میرے ہاتھوں پہ قدم رکھیں۔ آج جب ساری بیویوں کو زینب سوار کرا چکی، کبھی دائیں دیکھ لی ہے کبھی بائیں دیکھ لی ہے۔ میں نے کہا علی کی بیٹی یہی دیکھ رہی تھی نا جب میں مدینے سے چلی تھی سوار کرانے کے لیے، کہیں سے اکبر آ جاتا تھا، کہیں سے قاسم آ جاتا تھا، کہیں سے انہوں محمد آ جاتے تھے، اور میرے قاسم تم کہاں گئے؟ اجرکم علی الزہراء اجرکم علی اللہ۔ سوار کرایا، ادھر جناب امام زین العابدین کی حالت متغیر ہو گئی۔ بی بی نے اپنے آپ کو سواری سے نیچے گرایا، کہا سجاد اتنا کیوں روتا ہے؟ کہا پھوپھی اماں دیکھیں نا لکو دک سہرا میں میرے بابا کا لاشا بے غور و کفن پڑا ہے۔ آپ کو 12ویں امام کے پرسے سناؤں، کربلا والوں پہ جو آپ کے 12ویں امام نے پرسے دیے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں السلام علی المحزان عن الاوطان، خون رونے والا پردہ غیب میں امام فرماتا ہے میرا سلام ہو ان پردیسیوں پر جو وطنوں سے دور تھے۔ السلام علی المذبوحان، میرا سلام ہو جنہیں بے جرم و خطا قتل کیا گیا۔ اگلا جملہ سننا، السلام علی المدفون بلا اکفان، میرا سلام ہو ان پردیسیوں پر اور جنہیں کفن کے بغیر دفن کیا گیا۔ اگلا جملہ سننا، مولا فرماتے ہیں السلام علی المغسل بدم الجراح، میرا سلام ہو اپنی جد حسین پر کہ جس کے جسم سے نکلنے والے خون سے اسے غسل دیا گیا۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ السلام علی خد الطریب، میرا سلام ہو اس رخسار پر جسے مٹی میں غلطہ کیا گیا۔ السلام علی الشیب الکذیب، میرا سلام حسین کی داڑھی جو خون میں رنگین ہوئی۔ اگلا جملہ سنو گے، السلام علی الخد الطریب، میرا سلام ان دانتوں پہ اور جن پہ ظلم کی چھڑی چل دی۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ بی بی سوار ہوئی، قافلہ چلنے لگا۔ مجھے اخلاق شرعی صاحب کا ایک جملہ یاد آ جاتا ہے، میں نے ان کی مجلس رونی کے منہ سے سنا تھا،
جب بیبیاں سوار ہو رہی تھی نا سواریاں پہ، یہ اونٹ بڑے سیانے تھے، ایک دوسرے کے کان کے ساتھ کان لگا کے کہتے ہیں، باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ 4 سال کی فاطمہ کہتی پھوپھی ماں یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ جملہ سنو گے؟ کہا یہ آپس میں یہ کہہ رہے ہیں آرام سے چلنا، آہستگی سے چلنا، تمہاری پشت پر رسول کی بیٹیاں سوار ہیں۔ پھر کہتے ہیں شیعہ مجلسوں پہ پیسے کیوں لگاتے ہیں، شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ حد ہو گئی ہے، جانوروں نے عظمت سمجھ لی، مسلمانوں نے نہیں سمجھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سواریوں کو سوار کرایا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ اونٹ جس کے اوپر پلان نہ ہو اس پہ سفر کیسے؟ بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے 5 سال کا 7 سال کا، اس کی ہاتھ کی گرفت کتنی مضبوط ہوتی ہے، وہ کتنا کھینچ کے چیز کو پکڑ سکتا ہے۔ شیعہ جملہ سننا، میرے جملے نہیں ہیں، علامہ اختر عباس نجفی علیہ رحمہ کی جملے ہیں، انہی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ شیخ الجامع نے لکھا ہے کہ انہوں نے تازیانے جانوروں کو مارتے تھے، جانور تیزی سے بھاگتے تھے، اتنی تیز جانور بھاگتے تھے، بچوں کے ہاتھ ماؤں کے دامنوں سے چھوٹ جاتے تھے۔ ایک وقت ایسا آ گیا، اب گرنے والا بچہ نہ تھا، حسین کے سینے کا تعویذ، سکینہ نیچے گر گئی، سکینہ کا نام آنا تھا، مولا حسین کے سر کی سانگ زمین میں نصب ہو گئی۔ یہ کمینہ تازیانہ لے کر آپ کر میرے چوتھے امام کی طرف بڑھا، کہتا سجاد تیرا بابا چلتا کیوں نہیں، تیرا بابا رک کیوں گیا؟ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بابا آپ رکے کیوں ہیں؟ کہا سجاد پہلے جو گرتے تھے بچے تھے، اب میرے سینے کا تعویذ۔ سکینہ نیچے گر گئی، سکینہ کا نام آنا تھا، ام المصائب بی بی نے اپنے آپ کو سواری سے نیچے گرایا۔ شیعہ جملہ سننا، بی بی پیچھے کی طرف دوڑی، کیا دیکھا؟ ایک کالے برقے والی بی بی ہے، اس نے بچی کو اٹھایا ہوا ہے، اسے سینے سے لگا کے پیار کر رہی ہے۔ جناب زینب کہتی بی بی آپ کون ہیں؟ اس بچی کو مجھے دے دیں، میں اپنی ماں زہرا سے کہہ کے آپ کو جنت لے دوں گی۔ جنت کا نام آنا، جناب فاطمہ نے نقاب ہٹایا، کہا زینب پہچان میں تیری ماں زہرا، جنت بقی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین کی سکینہ نے بڑی مشکلیں دیکھی۔ جب آئی ہے نا 10 محرم کی رات، شام غریبہ کی رات، 2 بچیاں نہیں مل رہی تھی، ایک جناب مسلم کی عاتقہ، ایک حسین کی سکینہ۔ جناب زینب کہتی ہیں دونوں بچیاں کہاں گئی؟ ڈھونڈنے کے لیے ان کو بھیجا گیا۔ جناب سکینہ کیا کر رہی تھی؟ لک و دک تاریک صحرا میں بابا کا لاشا تلاش کر رہی تھی۔ بابا کا لاشا تلاش کاری، بی بی نے دور سے گھڑ سوار کو آتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا بچی تو کون ہے؟ کہا تجھے تعارف نہیں کرواتی، جسے بھی تعارف کرایا اس نے شفقت کا ایسا ہاتھ رکھا ہے، میں دوبارہ زمین پہ اٹھ نہیں سکی۔ کہتا میں کچھ نہیں کہتا، بتا تو کسے ڈھونڈ رہی ہے؟ کہا میں اپنے بابا کا لاشا تلاش کر رہی ہوں۔ اس کمینے کو پتا چل گیا حسین کی بیٹی ہے، اس نے کمان میں تیر رکھا، تیر پھینکا نا ایک لاشے پہ، کہتا جا بچی جس لاشے پہ تیر لگا یہ تیرے بابا کا لاشا ہے۔ دوڑتی ہوئی بابا کے لاشے کے پاس ننھے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بابا مجھے معاف کرنا، نہ تیرا پتہ پوچھ دی نہ تجھے تیر لگتا۔ جب یہ شام اور کوفہ کا بازار آتا تھا نا، جب یہ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے، جناب سکینہ پاس جا کے کھڑی ہو جاتی تھی کہ شاید تھوڑا پانی دے دے، میں اپنے سجاد کی کڑیوں پہ ڈال دوں۔ یہ جانوروں کو پانی پلانے کے بعد سارا پانی زمین پہ گرا دیتے تھے، حسین کی بیٹی دیکھتی رہ جاتی۔ اجرکم اللہ۔ یہ قافلہ چلا، ادھر سے قافلہ چلا، مختلف منزلوں سے گزرتا 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 یہ قافلہ جب پہنچے نا بابو سعد، یہ جو ظاہر ہیں یہ جانتے ہیں بابو سعد سے دربار کا فاصلہ کتنا ہے، 9 گھنٹے سے زیادہ میں یہ سفر طے کیا علی کی بیٹی کی، بابو سعد سے دربار تک کا فاصلہ۔ جب یہ قافلہ بابو سعد پہ پہنچے اس وقت بی بی کہتی ہے شمر یہاں ہجوم بڑا زیادہ ہے، یہاں بھیڑ بہت زیادہ ہے، شمر ایک کام کر میرا 3 میں سے 1 سوال مان لے۔ علی کی علی بیٹی کے سنجد سے بولنا پڑ گیا، کہا کوشش کر اس بازار میں ہمیں چادریں نہیں دے دیتا۔ کہتا نہیں چادریں نہیں ملیں گی۔ شیعہ جملہ سننا، کہا پھر ایک کام کر، اگر تو چادر نہیں نہ دیتا
پھر ان کو ایک طرف کر لے. کہتا یہ بھی نہیں ہو سکتا. کہا پھر ایک کام کر, تم میرے حسین کا سر لے جا مجمع کے اندر, میرا حسین قرآن کی تلاوت کرے گا, لوگ سر کی زیارت کریں گے, زینب کا پردہ بچ جائے گا. کہتا یہ بھی نہیں ہو سکتا. اب بغیرتوں کا مجمع, شامیوں کی بھیڑ اس قدر زیادہ تھی, اور مجھے معاف کرنا کیفیت یہ تھی, تبل بج رہے تھے, شادیانے بج رہے تھی, ایک طرف سے دھکا لگتا تھا. اللہ اکبر. علی کی بیٹیاں, نبی کی نواسیاں, کبھی اس دیوار کے ساتھ, کبھی اس دیوار کے ساتھ. جب یہ قافلہ یزید ملعون کے دربار پہ پہنچا, مجمع کی تعداد بڑھی, بغیرتوں کا مجمع بڑھا. اب اس نے بد دعا کی جس نے کبھی بد دعا نہیں کی. اب سجاد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. سجاد دعا کہہ کے کہتا پروردگارا یا امتی لم تلدنی, اور میری ماں تو نے سجاد کو جلانا. سجاد یہ منظر نہ دیکھتا. ایک روایت سنانی مشاہد ختم. قافلہ پہنچا یزید کے دربار. جب یہ قافلہ پہنچا, انہیں بہت سارے ملکوں کے وزیروں, مشیروں, بادشاہوں کو بلایا ہوا تھا. کہتا ہے آؤ میں تمہیں باغیوں کا تماشا دکھاتا ہوں. اللہ مجھے ہمت دے میں جملے سنا سکوں. ہاں میں تمہیں باغیوں کا تماشا دکھاتا ہوں. ادھر ایک روم کا سفیر تھا, روم کا, ملک روم کا. ہر وقت کی کتاب میں جملہ موجود ہے, میں حوالے کے بغیر مشاہد کا جملہ نہیں پڑھتا. روم کا سفیر وہاں موجود تھا. وہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. ایک طرف سروں کو سجایا گیا, ادھر اہل بیت کو توہین کی عالم میں کھڑا کیا گیا. بیچ میں نبی کے ایک صحابی موجود تھے, نام اس کا تاریخ نے لکھا عبداللہ, وہ بھی موجود تھا. اب جب اس نے خطیب کو بلوایا, اہل بیت کی توہین کروائی, اس نے ایک تشت منگوایا, میرے حسین کا سر تشت میں رکھا. اس نے جلتی ہوئی لکڑی منگائی, جلتی ہوئی لکڑی ان لبوں کو لگاتا تھا جن کو محمد چوم چوم کے تکتے تھے. عبداللہ کہتے ہیں اللہ لعنت کرے تجھ پر, اور میں نے محمد کو لبوں کے بوسے دیتے ہوئے تھکتا نہیں تھا. جب یہ منظر سفیر کے روم نے دیکھا, روم کے سفیر نے دیکھا, کہتا ہے یزید یہ سر کس کا ہے, یزید یہ سر کس کا ہے. قوم کا وہ عیسائی تھا, کہتا ہے یہ سر کس کا ہے. اس وقت عبداللہ بول کے کہتا ہے میں تجھے بتاؤں یہ سر کس کا ہے, تجھے میں بتاتا ہوں یہ سر کس کا ہے. یہ جو کمینہ تخت پہ بیٹھا ہے نا, اس کے نبی کی ایک ہی بیٹی ہے, اس نے اس کے بیٹے کے گھر کو اجاڑ دیا, اس کے کنبے کو قتل کر دیا. شیعہ اللہ مجھے ہمت دے, میں جملے سنا چکے. اس نے ایک ہی نبی کی بیٹی تھی, اس کے گھر کو اجاڑ دیا. یہ جو سر نظر آ رہا ہے اس کے نبی کے نواسے کا سر ہے. جب سفیر روم نے یہ جملہ سنا, سر پیٹتے ہوئے زمین پہ گرا. کہتا ہے یزید اللہ لعنت کرے تجھ پر, کہتا ہے میں تجھے قتل کر دوں گا. یزید کہتا ہے اسے ابھی قتل کرو, اسے ابھی قتل کرو, اسے ابھی قتل کرو. کہتا ہے تبھی میں کہوں رات مسلمانوں کا رسول اور میرے خواب میں آ کر اور مجھے جنت کی بشارت کیوں دے رہا تھا. کہتا میں تجھے قتل کروں گا. کہتا ہے یزید اللہ لعنت کرے تجھ پر, ہم عیسیٰ نبی کے ماننے والے ہیں, ہمارے پاس عیسیٰ نبی کی سواری کے کچھ مال ہیں, ہم ہر سال انہیں بازاروں میں پھراتے ہیں, لوگ تبرک سمجھ کے چومتے ہیں, اور ہم تو اپنے نبی کی سواری کا خیال رکھتے ہیں, اور تو نے اپنی نبی کے بیٹی کا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ایک حدیث اور سنانی ہے مشاہد ختم. اجرکم علی الزہرا. یزید کی بیوی ہے, تاریخ نے نام اس کا لکھا ہے ہند. یہ ہند وہ تھی جب مولا علی نے کوفے میں حکومت کی تھی نا, تو یہ مولا علی جناب زینب عالیہ کے پاس قرآن پڑھا کرتی تھی. اسی ہند نے کہا یا علی اپنی بیٹی سے کہے نا ہمیں قرآن پڑھا دیا کریں, قرآن پڑھا دیا کریں. تو اس وقت یہی ہند کہتی ہے علی کی بیٹی پہلے ہمیں قرآن پڑھاتی تھی, قرآن پڑھانے کے بعد اپنی سر سے چادر اتار کر بال بکھیر کے کہتی تھی ہند مجھے اس حالت میں ذرا غور سے دیکھ لے, ایک وقت آئے گا میں تیری مہمان بنوں گی, پتہ نہیں تو مجھے پہچانے نہ پہچان. ہند غور سے دیکھ لے, ایک وقت آئے گا میں تیری مہمان بنوں گی, پتہ نہیں تو مجھے پہچانے نہ پہچانے. کہتی آقا زادی یہ کیسے ہو سکتا ہے, میری جان آپ پہ قربان. اس کے باپ نے زبردستی اس کی یزید سے شادی کی تھی. جب یہ قافلہ قید خانے میں پہنچا ہے نا, دربار کے بعد جب قید خانے میں قافلے کو قید کیا گیا, تو قید خانے کے ساتھ ہی ہند کا کمرہ تھا.
تجھے بچوں کے رونے کی آوازیں آئی. کہتی یزید یہ قافلے والے بڑے پردیسی لگتے ہیں, میں ان سے ملنا چاہتی ہوں. یزید میرا انتظام کر, اللہ مجھے ہمت دے میں روایت سنا سکوں. یزید میرا انتظام کر, میں نے ان سے ملنا ہے. یزید نے اعلیٰ قسم کا منبر لگایا, کرسی لگائی, بڑا سج گیا دربار ہند کے لیے. ہند کو پتہ تو نہیں تھا یہ کون. دربار لگا, کنیزوں کے جھرمٹ میں ہند اپنے حجرے سے نکلی. ادھر حالت کیا ہے جملہ سننا, میں تمہیں ترتیب بتاتا ہوں. آگے آگے امام زین العابدین ہے, ان کی اوٹ میں جناب فضا, ان کی اوٹ میں جناب ام کلثوم ہے, اس کی اوٹ میں ہے علی کی بیٹی زینب. ننگے سر ہے, اسی لیے تو کہتی تھی نا پہچان نا, میں ایک دفعہ اس کیفیت میں تیرے سامنے آؤں گی. ادھر ہند دربار میں داخل ہوئی, کنیزوں کے جھرمٹ میں ہند داخل ہوئی. جناب زینب کہتی اما فضا یہ تو ہند نہیں ہے. کہاں ہند ہے جو آپ کے پاس قرآن پڑھا کرتی تھی, مر جاتی علی کی بیٹی. یہ منظر نہ دیکھتی. ہند ممبر پہ آئی, ہند کرسی پہ بیٹھی. کرسی پہ بیٹھ کے سب سے پہلے امام زین العابدین کو خطاب کر کے کہتی بتا تیرا وطن کون سا ہے, تیرا وطن کون سا ہے. مولا نے فرمایا میرا وطن مدینہ ہے. مدینہ کا نام آیا, ہند پریشان ہو گئی. کہتی بتا, کہتی تیرا قبیلہ کون سا ہے. کہا میرا قبیلہ بنو ہاشم ہے. ہند سے کرسی چھوٹ گئی. کہا تو مولا علی کا کیا لگتا ہے, تو محمد کا کیا لگتا ہے, تو حسن کا کیا لگتا ہے, تو حسین کا کیا لگتا ہے. جب یہ جملہ کہا مولا رو کے کہتے ہیں پھر تجھے بتاؤں میرا حسین سے رشتہ کیا ہے. کہا یہ جو نیزے پہ سر ہے یہ اسی حسین کا سر ہے, وہ عباس کا سر ہے, اور جس پہ بڑا مان تھا. اور میں سجاد جب یہ منظر دیکھا ہند سر پیٹنے لگی. کہا جس کے پاس تو قرآن پڑھا کرتی تھی علی کی بیٹی وہ. اللہ اکبر, اللہ مجھے ہمت دے میں جملہ مکمل کر سکوں. جب یہ جملہ سنا بی بی پہ نظر پڑی, ہند سر پیٹنے لگی. کہتی میں نہیں مانتی, میں نہیں مانتی. اور میری آقا زادی کہاں, اور یہ نجس ماحول کہاں, اور میری شیعو اب سمجھنا ہے گھر جا کے سوچنا. طالب علم جملہ پڑھ کے گیا تھا, بستر پہ بھی روئے گا, ہائے میرے اللہ یہ کیسا منظر ہے. کہتی میں نہیں مانتی, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میری آقا زادی کہاں, یہ نجس ماحول کہاں. سجاد کہتے ہیں مان جا یہی تیری آقا زادی ہے. کہتی پھر میں امتحان لوں گی, میں دیکھوں گی. جب میں اپنی آقا زادی کے پاس قرآن, شاہ جی جملہ سننا, جب میں اپنی آقا زادی کے پاس قرآن پڑھنے جاتی تھی نا, قرآن میرے ہاتھ سے پرواز کر جایا کرتا تھا. پہلے علی کی بیٹی کے سر کا طواف کرتا تھا, پھر میرے ہاتھوں پہ آ جاتا تھا. میں ابھی دیکھتی ہوں اس نے خادم کو بھیجا, دربان قرآن لے کے آیا. جب وہ قرآن لے کے خیمے میں داخل ہوا, قید خانے میں داخل ہوا, قرآن نے پرواز شروع کی. علی کی بیٹی کے سر کا طواف کرنے لگا. ہند سر پیٹتی پیٹتی یزید کے دربار میں کہتی یزید اللہ لعنت کرے تجھ پر, اور یہ تو نے کیا کر دیا, اور تو نے حسین کا گھر اجاڑ ڈالا. چیو جملہ سنا, کہتا ہے ہند میری غیرت گوارا نہیں کرتی, تیرے سر سے چادر اتر گئی. کہتی اللہ لعنت کرے تجھ پہ, اور تجھے میرے پردے کا خیال آ گیا, اور تجھے علی کی بیٹی ہو گیا. اللہ لعنت کرے بیٹھے آنکھیں صاف نہ کریں, آنکھیں صاف نہ کریں. آپ نے آنسوں کی طاقت کا نہیں پتا. یہ مجلس شبیر میں گرتے ہوئے آنسو فردوس کے باغوں میں سجا دیتی ہے زہرا. شہزادی زمین پہ نہیں دیتی, بچ جائیں تو کوثر میں ملا دیتی. عاشق حسین لنگا مولا ان کے درجات بلے, اللہ انہیں عزت والا روزگار عنایت فرمائے, انہیں حاجہ شریعہ مستجاب فرمائے, اور اللہ ان کے لیے اسباب پیدا کرے تاکہ اچھے طریقے سے مولا کے عزاداروں کی خدمت اور نیاز کا اہتمام کر سکیں. سلیمان علیہ کی والدہ اللہ نے صحت کامل عاجل عنایت فرمائے, اور آئندہ سال کے لیے اللہ نے اچھی نیاز دینے کی اسباب پیدا فرمائے. ملک فاروق عمران مولا نے عزت والا روزگار عنایت فرمائے, اور ہماری جو بہن بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اللہ ان کے نصیب اچھے فرمائے. اللہ ہماری بہن کو اولاد نرینہ عطا فرمائے, اور زیارت کا قصد رکھتے ہیں اللہ انہیں زیارت امام مظلوم کربلا نصیب فرمائے. بلکہ یہ دعا ہاتھ اٹھا کے مانگا کریں. اس سال جتنے بھی یہ چہرے, یہ سامنے میرے سامنے جو بیٹھے ہیں میری مائیں بہنیں, یہ اور دنیا کے خطے خطے میں جو میرے مولا کا عاشق حسین چاہتا ہے مجھے اتنے پیسے اکٹھے ہو جائے میں صرف حسین کی زیارت کروں, پروردگارا ان کی یہ مناجات قبول فرما, ان کی یہ حاجت پوری فرما, ان کی یہ خواہش پوری فرما.
یہ اللہ بھائی کو عزت والا روزگار عنایت فرمائے. یہ مومن مومنہ پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. کوئی مسئلہ نہیں، اس مشن میں جب بندہ آ جاتا ہے تو مشکلات ہوتی ہیں، تو اللہ آپ کو ثابت قدم فرمائے. مجھے 2-3 واقعات بکھر میں دیکھنے کو ملے ہیں. ایک میں نے مجلس میں پڑھی ہے، یہ پیرا والی کوئی گاؤں ہے نا وہاں، تو ادھر بھی ہمارا ایک جوان لڑکا ہے، تو وہ خود بیچارہ شیعہ ہے، اس کی والدہ بھی، اور ان کے والد صاحب کی طرف سے چلے ان کے اوپر تشدد ہوتا ہے. اس کا جملہ سن کے میرا دل خوش ہو گیا، بڑا دل خوش ہوا. کہتا ہے گرچہ وہ تشدد کرتا ہے، میں چاہتا ہوں پھر بھی میرا باپ ہے، مجھ سے زیادتی نہ ہو. بڑے دل کو لگا میرا یہ جملہ، میرے دل میں اس نے بڑی گہری جگہ بنا لی ہے. تو میں اس کے لیے بھی دعا گو رہتا ہوں. ہماری یہ جو بہن ہے یہ بھی اسی سلسلے میں مبتلا ہیں، اللہ ان کی اس مشکل کو حل فرمائے اور انہیں مشن اہل بیت پہ ثابت قدم رکھے. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، نہج البلاغہ میں مولا کا فرمان ہے، جو ہم سے محبت رکھتا ہے پھر پریشانی کے لیے تیار رہے. صلوات پڑھیے گا بلند آواز. اور یہ جو ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اللہ ان کے لیے اچھے سے عزت اور وقار والے رشتے منتخب فرمائے. یہ یاسر بھائی ہیں، اللہ نے اولاد عطا فرمائے. یہ صفدر بھائی ہیں، اللہ نے عزت والا اپنا گھر اور ٹھکانہ عنایت فرمائے. مجھے لفظ کی سمجھ نہیں آ رہی. سر انہوں نے لکھا ہے، علامہ صاحب آپ نے کہا تھا کہ والدین کے سامنے اف تک نہیں کرنا. اف نہیں، اف ہوتا ہے. والدین کے سامنے اف نہیں کرنی چاہیے. اف کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ والدین کی کسی بات سے ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں او یہ بھی نہیں کہنا. ٹھیک ہے، اس سے بندہ اپنی اجر کو ضائع کر بیٹھتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ طرفینی ہے. تو مل کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، والدین کو اولاد کا اور اولاد کو والدین کا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اب چونکہ بات چھڑ گئی ہے پھر بات سے بات نکلتی ہے. امام صادق علیہ محمد کا ایک شاگرد تھا. صلوات اگر ایسی پڑھنی ہے تو پھر نہیں سناؤ. امام صادق علیہ محمد کا ایک شاگرد تھا. یہ میں بچوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں چونکہ میں ابھی خود بیٹوں کی جگہ پہ ہوں، ویسے تو باپ بھی ہوں، لیکن اپنے بھائیوں کی نسبت یہ جملہ کہنے لگا ہوں چونکہ میرا حق پہلا بنتا ہے، میں اپنی ذمہ داری پہلے ادا کروں. مولا کا شاگرد تھا، بعد میں صحابی بن گیا. اس کے والدین تھے کافر. والدین تھے. یہ جو سوال میرے تک ہے اس کے جواب میں اس سے بڑھ کر میرے پاس جملہ نہیں. اس کے والدین تھے کافر. تو اب کافر کے ساتھ آپ کو پتا ہے ہر چیز کھانا پینا حرام ہے. مسئلہ کہتا مولا تو ڈھونشیاں بڑھ گیا، والدین کافر ہیں. کہا پہلے ان کی عزت کتنی کرتا تھا؟ کہتا مولا جتنی مجھ سے ہو سکے. کہا اب ڈبل کر دے. اب ڈبل کر دے. پہلے کھانا خود کھاتے تھے، ابھی خود کھلا. اس نے دیکھا وہ جب گیا گھر میں اس نے خدمت ڈبل کر دی، کھانا بھی بنانے لگا، کھلانے بھی لگا. پہلے کی خدمت میں زمین آسمان کا فرق آ گیا. تو بتایا کرتا تھا میں اپنے مولا کے پاس جاتا ہوں تو آپ ایک کام کریں، آپ بھی ایک دفعہ ان کے پاس چلے تھے. کہتے ہم نے نہیں جانا ان کے پاس. بس یہ بتا دیا کرتا تھا. میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں، آتا جاتا ہوں. جب دیکھا نا کہ خدمت میں اس قدر اضافہ ہوتا 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 چلا گیا، جو ان کے دل میں گھر کرتا چلا گیا، کہتے کام کر ہمیں بھی لے جانا اپنے اسی مولا کے پاس. اگر اس انداز میں والدین کا خیال رکھیں گے پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہی اس کا عمران ساجد 6 ماہ کا بیٹا ہے، بیمار ہے. شہزادہ علی اصغر کی زندگی کا صدقہ پروردگار اس بچے کو صحت کاملہ عاجل عنایت فرما. بلکہ ہماری ماؤں بہنوں میں سے عموماً جو بھی مریض ہے ایامی اذان سے بڑھ کر ذکر ہو ہی نہیں سکتا. نہ مصیبت کا اس سے بڑا ہم دن مانتے ہیں. پروردگار اس مصیبتوں بھرے. اور یہ میں آپ کی بات بتاؤں شیعو ناراض نہ ہوئے گا، یہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، طالب علم ہوں مکتب کا. خدا را یہ جو مجلسیں آپ نے سنی ہے نا ان کو بچا کے رکھیے. ناراض تو نہیں ہو رہے میری بات سے؟ ان کو بچا کے رکھیے گا. بچانا کیسے ہے؟ آج آپ نے مجلس سنی، مولا کا ذکر سنا. کوئی بھی اپنے باپ دادا کے نہیں، اہل بیت کا ہی ذکر کرتا ہے. سیرت بیان کی، فضائل بیان کی، پیغام بیان کی. آپ نے اسے دل میں محفوظ کر لینا ہے. اگلے محرم تک اس پہ عمل کرنا ہے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور اپنے ساتھ وعدہ کر کے اٹھے مولا یہ جو 11 دن میں نے آپ کے نام کا ذکر سجایا، شاہ جی نے، ان کی ٹیم نے، اور اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ. بہت مخلص انسان ہے، میں نے ان میں بہت خلوص دیکھا ہے. اور خلوص جو ہوتا ہے خدا اور حسین کی بارگاہ میں صرف خلوص چلتا ہے اور کچھ بھی نہیں چلتا. حسین اللہ کی بارگاہ میں مولا حسین کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں خلوص کے علاوہ کچھ نہیں چلتا.
کچھ بھی نہیں چاہیے، چونکہ یہ عطا کرنے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں. تو جو عطا کرنے والوں نے خلوص چاہیے ہوتا ہے، اقتدار، پیسہ، مال نہیں چاہیے ہوتا. بس یہ مجھے ایک دعا سمجھ نہیں آئی لفظوں کی، تو ابھی سب کے لیے مشترکہ دعا ہے. ہماری جو مانی بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے جو پنجاب پولیس کے یا دیگر پولیس اہلکار بیٹھے ہیں، انہوں نے اس میں بہت حصہ لیا، مولا کے عزاداروں کی خدمت کی، ان کا خیال رکھا. سیکیورٹی بھی ایک بہت بڑا جناب عبداللہ کا فریضہ جو کربلا میں انجام دیا جناب مولا حسین کے صاحب نے، یہ بھی اسی فریضے پہ عمل کرتے ہوئے آپ کی حفاظت کے لیے اقدام ہوتا ہے. اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ. ہمارے جو جنہوں نے اس انتظام میں جس طرح بھی حصہ لیا، اور آپ نے جو مالی تعاون کیا، آپ نے مولا کے نام پہ دیا، انشاءاللہ اللہ آپ کو رزق کثیر عطا کرے گا. مولا حسین عطا کر کے بھول جاتے ہیں، ہم پھر بھی ذہن میں رکھتے ہیں، وہ پلٹانے والا ہے. اور ہماری سب دعاؤں کا مرکز و محور ایک دعا ہمارے 12ویں وارث امام یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھری کائنات میں ایک واسطہ ہے، اللہم بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و بسر المستودع فیہا، اللہم صلی علی محمد و آلہ